اچھا سر، آپ نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا عدالتی احکامات پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا لاہور ہائی کورٹ کے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے جلسہ نہیں کرے گی تو کوئی سیاسی جماعت سیاسی جلسے نہیں کرے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں، عدالتوں کے احکامات کو تو پہلے 14 مئی والا حکم فلاؤٹ کیا گیا، اس کے بعد 90 دن کے الیکشنز کے لیے 90 دن کی گورنمنٹ کے لیے واضح طور پہ کہا گیا، اس کو فلاؤٹ کیا گیا۔ اب یہ نا ہوا چل گئی ہے ہمارے مقتدر حلقوں کے اندر کہ وہ عدالتوں کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن جج صاحب نے اس پہ یہ فیصلہ دیا یا حکم دیا ہے وہ ایسے نہیں ہیں، وہ اپنے احکامات کو پر عمل درآمدی کے لیے ہر حد تک چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو نہ کسی سے خوف ہے اور نہ وہ کسی سے مرعوب ہوتے ہیں۔ وہ بڑے اپنا کلیئر ہیڈڈ ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں بہت سارے ایسے ہمارے ججز بیٹھے ہیں جو جب فیصلہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے، چاہے آئی جی کو آنا پڑے، چاہے چیف منسٹر کو آنا پڑے، اور چاہے انہیں پرائم منسٹر کو بھی بلانا پڑا، تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ تمام لوگوں کو اپنے احکامات کی عملداری کے لیے فکس کر دیں گے اگر انہوں نے ان احکامات کو فلاؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج پی ٹی آئی کو جو ہے درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا اگر پی ٹی آئی جلسہ نہیں کرے گی تو پھر کوئی سیاسی جماعت لاہور میں جلسے نہیں کرے گی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نون لیگ نے لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ مانگا تھا کہ ہمیں لیول پلے فیلڈ دیا جائے، پھر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہوئی، پھر 13 جماعتیں اس میں شامل ہوئیں اور کہا کہ ہمیں لیول پلے فیلڈ، اور آبجیکشن کیا تھا کہ شاید فوج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی اور اس وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ آج وہی چیز جو ہے عدالت کے سامنے جب رکھی گئی تو عدالت نے بڑی واضح طور پہ ڈائریکشنز دیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص کو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ وائلیشن ہے انڈر آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن، اگر ایک جماعت کو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت ہے تو دوسری کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر ایک جماعت جو ہے وہ ریلیاں نکال سکتی ہے تو دوسری جماعت کیوں نہیں نکال سکتی؟ اگر ایک جماعت اپنا منشور جو ہے عوام تک پہنچا سکتی ہے، الیکشن، یہ گورنمنٹ تو الیکشن کے لیے آئی ہے، اگر ایک جماعت اپنا منشور دے سکتی ہے تو دوسرا اپنا منشور پہنچانے کے لیے جلسے کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انٹرم گورنمنٹ الیکشن کروانا چاہتی ہیں، جو کہ مجھے مشکل لگ رہے ہیں ان حالات کے اندر جس طرح سے یہ چاہ رہے ہیں، اور کسی ایک کو بند کر کے دوسرے کو کھلی چھٹی دے کے اگر وہ الیکشن کروانا چاہے تو اس کو کوئی پوری قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ پھر سب کو لیول پلے فیلڈ دیا جانا چاہیے، اور عدالت نے آج بڑا اچھا ریمارکس دیے ہیں کہ اگر ایک جماعت لبرٹی میں جلسہ نہیں کر سکتی تو دوسری کیسے کر سکتی ہے؟ اگر ایک جماعت جو ہے وہ مینار پاکستان میں جلسہ کر سکتی ہے اور دوسری نہیں کر سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تو اسٹیٹ اوے ڈسکریمنیشن ہے، اور میرا بھی یہ اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ ملک میں فی الفور الیکشن ہونے چاہیے، اور ان الیکشنز میں تمام جماعتوں کو حق خود ارادیت اور حق ووٹ جو ہے، جو عوام کی ان کے پاس امانت ہے، جس پارٹی کو دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ اور اصل جمہوریت کی روح بھی یہی ہے کہ لوگوں کی ول کے اوپر گورنمنٹ بنائی جائے، نہ کہ کسی کی آرم ٹوسٹ کر کے اس کو بند کر کے پری پول ریگنگ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی الیکشن ہوں گے تو قوم اس کو تسلیم۔ سر یہ بتائیں، پہلے بھی آپ لوگوں نے ایک تحریک جو چلائی تھی، اب بھی جیسے کہ ابھی جنوری میں الیکشن نہیں ہوتے، جو کہ الیکشن کمیشن نے ابھی فکس تاریخ تو نہیں دی۔ دیکھیں، ہم تو اس کو 90 دن کی تحریک کے لیے، 90 دن کے تحرک کے لیے، 90 دن میں الیکشنز کے لیے ہم نے تو تحریک لاہور ہائی کورٹ بار نے چلا دی ہوئی ہے۔ ہر جمعرات کو ہمارا یہی ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے اس کے اندر کہ ملک میں 90 دن کے اندر ایز پر کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ الیکشنز کروائے جائیں، ملک میں بے ہنگم مہنگائی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، لوگوں کے بنیادی حقوق کو جو سلب کیا گیا ہے ان کو فی الفور ریسٹور کرنا چاہیے، جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹس ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ تو تحریک چل چکی ہے اور یہ منطقی انجام تک پہنچے گی۔ اپ ٹل اینڈ انلیس یہ الیکشنز نہیں ہوتے، اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس میں ریسٹور نہیں ہوتے، کالا کوٹ
सड़कों पे है, काला कोट सड़कों पे आ चुका है। ओके।